سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر مگر بہت گہری اور عظیم سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری، تسلی اور ایک عظیم پیغام عطا فرمایا ہے۔ اس سورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا گیا، آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا گیا اور آپ کے دشمنوں کے لیے واضح جواب دیا گیا۔ اس سورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بچپن میں وفات پا گئے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ عرب معاشرے میں اس وقت بیٹوں کو نسب اور نام کے باقی رہنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ دشمنوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی کٹا ہوا، بے اولاد اور بے نشان کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب نہایت شان کے ساتھ دیا کہ حقیقت میں کٹا ہوا تو تمہارا دشمن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا عطا کیا ہے کہ قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا۔ سورت کی پہلی آیت میں فرمایا گیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ خیر، یعنی ایسی خیر جو حد سے زیادہ ہو، مسلسل ہو اور ختم نہ ہو۔ علماء نے کوثر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ احادیث میں اس نہر کے پانی کی سفیدی، مٹھاس اور خوشبو کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی سے سیراب ہوگی۔ لیکن کوثر کا معنی صرف نہر تک محدود نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام خیر بھی شامل ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قرآن، نبوت، علم، حکمت، عزت، بلند مقام، آپ کی امت کی کثرت، آپ کا ذکر بلند اور آپ کی دعوت کا دنیا بھر میں پھیل جانا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے شکر کا بہترین طریقہ بتایا، یعنی جب اللہ نے اتنی عظیم خیر عطا کی تو اس کی جواب میں عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز پیش کرنے کی علامت ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام بھی ہے کہ عبادت اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے، رسم یا لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں۔ اسی لیے الفاظ میں لے رب بکا آیا، یعنی اپنے رب کے لیے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہ آیت دشمنوں کے طعنوں کا فیصلہ کن جواب ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن چاہے کتنی کوشش کریں، وہ خود ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ تاریخ نے یہی ثابت کیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے ہر کونے میں عزت سے لیا جاتا ہے، اذان میں روزانہ بلند ہوتا ہے، نماز میں درود کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے، اور کروڑوں دل آپ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ابتر کہا خود تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ سورۃ الکوثر میں چند بہت اہم سبق بھی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں دشمنوں کے طعنوں سے بلند کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی اصل کامیابی مال، اولاد یا ظاہری طاقت نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ خیر اور دین کی خدمت ہے۔ تیسرا یہ کہ نعمت ملنے کے بعد شکر کا بہترین راستہ عبادت اور اخلاص ہے۔ چوتھا یہ کہ جو اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ خود ہی کٹ جاتا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر بڑا کیوں نہ دکھائی دے۔ یہ سورت چھوٹی ہے مگر ایمان، یقین، امید اور اخلاص سے بھرپور ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے راستے پر ہو اس کے لیے عزت و کامیابی مقدر ہے۔